میرے دوستو، تیسرے نمبر پہ آتا ہے بال بچوں کی صحیح تربیت کی جائے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، علموہم وادبوہم، کہ انہیں تعلیم دو اور انہیں تربیت دو، ان کی تربیت کرو۔ قرآن شریف کی سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہتر انجام متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن شریف کی پہلی آیت، پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمام انسان کو، تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ ان تین متفرق آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بال بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو 3 لڑکیاں ہوں اور وہ تینوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے اور پھر ان کا نکاح کر دے تو ان کے لیے جنت ہے۔ صحابیات بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک خاتون نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس 2 ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے بھی جنت ہے اگر وہ ان دونوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے اور ان کا نکاح کر دے۔ ایک صحابیہ نے پوچھا اگر کسی کے پاس 1 لڑکی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بھی جنت ہے اگر وہ اپنی ایک بچی کو صحیح تعلیم و تربیت کرے اور پھر اس کا نکاح کر دے۔ مُرُ الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ اِذَا بَلَغَ 7 سنین، کہ بچوں کو جب اس کی عمر 7 سال ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ فَإِذَا بَلَغَ 10 سنین فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ شریعت اسلامیہ میں بچوں کو مارنے سے منع کیا گیا، لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، 10 سال کے بعد اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی نماز نہیں پڑھتی ہے تو گارجین کو، ماں باپ کو اس کے مارنے کی اجازت ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ وہ بچہ بچپن سے دینی تربیت اور تعلیم حاصل کرے۔ اگر دینی تعلیم و تربیت کا صحیح نظم ماں باپ نہیں کریں تو بچے برباد ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں بال بچے دیے تھے، تم نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کیوں نہیں کی؟ شخص سے دوسرے کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، ماں باپ سے بال بچوں کے حقوق کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، بال بچوں سے ماں باپ کے حق کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی سے شوہر کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑوسی سے پڑوسی کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مالداروں سے غریب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، خاندان اور رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی شخص بچ نہیں سکتا کہ ہمارا فلاں نے حق ادا نہیں کیا تو ہم ان کے حق کو کیوں ادا کریں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے اوپر دوسروں کا جو حق ہے آپ اسے ادا کر دیں۔ ہر شخص اگر یہ مان لے، یہ ٹھان لے کہ ان کے ذمے دوسروں کے جو حقوق ہیں بس انہیں ادا کرنا ہے تو ہر شخص کا حق آٹومیٹک ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ مزید میں اچھی باتیں آپ سے شیئر کر سکوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو ایک آیت کا پہنچانا بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، ایک انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے اچھی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو، دین کی بات ہو تو اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ جس طرح سے ہم تک حدیث کی باتیں، قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، اچھی اور سچی باتیں کسی دوسرے شخص نے پہنچائی تب ہم تک وہ بات آئی، ایسی ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ توفیق بخشے۔